بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ بیٹی اور بیٹے میں فرق: بیٹا صرف اس وقت تک بیٹا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور معلوم ہے بیٹی اس وقت تک بیٹی رہتی ہے جب تک قبر کی مٹی اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں نہیں لے لیتی۔ بیٹیاں تو باعث رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں بعد میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، بس ماں باپ بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کے کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکہ کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ اے خدا اب تو ہی بتا، آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں؟ اور جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں مان نظر آئے گی۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہوتی ہے۔ جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ بیٹیوں کا میکہ تو ماں باپ کے زندہ ہونے تک ہی ہوتا ہے، بعد میں تو بھائیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ بیٹی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، شاید باپ کے سوا کوئی دوسرا مشکل سے ہی اٹھا پاتا ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں، آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ منہ پہ تالا لگا کر ہنستی ہے، درد سارے دبا کے ہنستی ہے بیٹی۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی تیرے نصیب۔ سیانے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں تو وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی ہیں۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، اور شہزادیاں کبھی اپنے وقار سے نیچے نہیں آیا کرتی۔ آپ اپنی بیٹی کو
بیٹا کہہ کر بلا سکتے ہیں، پر اپنے بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، اس لیے بیٹیاں انمول ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے نہ جانے کسی دوسرے کی بیٹی کے لیے دل میں نفرت کیسے پال لیتے ہیں، دل آزاری والے الفاظ کیسے بول لیتے ہیں۔ اسے منافقت کہیں گے یا خوف خدا سے خالی دل۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ بابا، آپ نے دیکھا نا، آپ کی گڑیا درد چھپانا سیکھ گئی ہے، اب مسکرانا سیکھ گئی ہے۔ لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، تب دراصل وہ اپنا بچپن، اپنا گھر اور خوابوں کو خداحافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، وہ اپنی ہو یا پرائی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے، اور سپورٹ کیجیے گا، کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔